آپ کو معلوم نہیں ہے حضور کی محفل ہے، اور یہ جو رشتے ہوا کرتے ہیں نا حضور کی بارگاہ میں، ایک بالکل بلیک مین حبشی نژاد ایک کالے انسان کی حاضری ہوئی اور بولے آقا آپ کے ایک عاشق ہیں اسی مدینے میں، ان کی لڑکی بڑی خوبصورت ہے، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے تو کیا؟ بولے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں جاؤ ان کے گھر میں، تم اپنا پیغام لے کے جاؤ، جاؤ اپنا پیغام لے کے جاؤ۔ جب وہ گئے دروازے پر دستک دی تو جو لڑکی کے والد تھے وہ بھی صحابی رسول تھے، وہ بھی نکل کے باہر آ گئے۔ سلام و دعا کے بعد آپ کون؟ بولے میں حضور کا غلام ہوں، خیریت کیسے آنا ہوا؟ بولے ایک ضروری کام سے آیا ہوں، اگر کہو تو اندر بیٹھ جاؤں۔ بولے بیٹھ جاؤ۔ جب اندر بیٹھے تو لڑکی کے والد نے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں؟ بالکل بلیک تھے، وہ کالے تھے چہرے سے۔ بولے کیا کرنے آئے؟ تو اس بلیک مین حبشی نژاد نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری لڑکی بڑی خوبصورت ہے، اس سے رشتہ کے لیے میں چاہتا ہوں، اس سے رشتہ چاہتا ہوں۔ تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ بہت اچھا ہے، آپ میری لڑکی کے لیے رشتہ لے کے آئے ہیں، لیکن وہ جس لڑکے سے میری لڑکی کا عقد ہوگا، وہ جو رشتہ آپ لے کے آئے ہیں وہ کون ہے؟ تو وہ بولے کہ وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں، میں ہی رشتہ چاہتا ہوں۔ تو لڑکی کے باپ کے چہرے پر شکن کی لکیریں ابھر آئیں۔ بولے شرم نہیں آتی؟ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ کیسا مذاق ہے آپ، یہ کیا طریقہ ہے؟ باہر نکلے آپ، میری لڑکی بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور آپ اتنے کالے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیسا مذاق ہے مدینے میں حضور کی موجودگی میں؟ جب وہ کھڑے ہوئے تو دروازے پر آئے، بولے خبردار ادھر آنا نہیں ہے۔ تو وہ بولے کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ کیا کہا؟ مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ بول دو مجھے، اگر کوئی کہے میری کرسی خالی کرو تو یہ نعرہ آپ کا ہونا چاہیے، مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ ہاں بولے مجھے حضور نے، جب حضور کا نام سنا تو لڑکی کے باپ دنگ رہ گئے۔ بولے اچھا حضور نے بھیجا؟ بولے ہاں۔ بولے کوئی بات نہیں، آپ واپس جائیے، میں اس موضوع پر حضور سے بات کروں گا۔ جیسے وہ حضور کے غلام ٹوٹا ہوا دل لے کے گھر سے باہر نکلے نا، لڑکی آ گئی آنگن سے برآمدے میں، ابو یہ کس سے بات ہو رہی تھی؟ کس سے آپ کی بحث اور مباحثے کی فضا گرم تھی؟ تو لڑکی کے باپ نے کہا، ہر ایک صاحب تھے بالکل بلیک تھے، ان کے موٹے موٹے ہونٹ تھے، کنگریلے بال تھے، بلیک تھے وہ، ان کے چہرے پر بالکل عجیب سی کالے پن کی اور سیاہی کا غلبہ تھا، وہ تجھ سے رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے کہا باہر جاؤ۔ بولے پھر کیا ہوا؟ بولے جب دروازے پر پہنچے تو بولے مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ لڑکی نے کہا کیا کہا؟ بولے اس نے کہا جاتے جاتے مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ تو لڑکی نے کہا ابو اسے واپس بلا لیجئے، اب یہ مت دیکھیے کون آیا ہے، یہ دیکھیے بھیجنے والا کون ہے، یہ دیکھیے اسے بھیجا کون ہے۔ اب میری شادی اسی لڑکے سے ہونی چاہیے، اور سنے میرے باپ جب میں اس کے ساتھ بازاروں سے گزروں گی نا، میری سہیلیاں مجھ سے پوچھیں گی اے یہ کون ہے تیرے ساتھ بلیک مین ٹہل رہا ہے، یہ کون ہے تیرے ساتھ جو اتنا موٹے قسم کا موٹے موٹے ہونٹ والا گھوم رہا ہے؟ تو میں کہوں گی فخر سے یہ میرا شوہر ہے۔ تو میرا مذاق اڑائیں گے، اتنی خوبصورت آنکھیں کس کے حوالے کی، اتنے پاکیزہ لب و رخسار، اتنی عظیم زلفیں کس کے حوالے کی، یہ تیرا شوہر ہے اتنا بھدے چہرے والا۔ تو میں ان سے اپنی سہیلیوں سے کہوں گی سنو تمہارے رشتے تمہارے ماموں نے کروائے، تمہارے رشتے تمہارے پھپھا نے کروائے، تمہارے رشتے تمہارے باپ نے کروائے، اور میرا رشتہ رسول پاک نے کروایا ہے۔ حضور کی مرضی سے یہ عقد کا معاملہ پیش آیا ہے، حضور کی مرضی سے۔ تو حضور کی مرضی سے ہم لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے جو اچھی چیزیں معاشرے میں آئیں اس کو لانچ کیا جائے، اس کے حوصلے کو پست نہ کر دیا جائے، اسے توڑ نہ دیا جائے، چراغ سے چراغ جلائیں۔ آپ سمجھ گئے؟ بس آپ بیٹھے ہیں، خدا قسم آپ نہیں ہوتے تو یہاں ہم لوگ بھی نہیں ہوتے۔ 4 دن کے بعد واپس آیا ہوں، 3 دن پہلے آیا تھا، ناگور شریف میں تھا، صبح کی پہلی فلائٹ سے لکھنؤ واپس آیا، اور آج پتہ نہیں تھک جاتا ہوں تو گھر میں انٹری نہیں کر پاتا، اتنی تھکاوٹ لگتی ہے۔ پھر کہاں کی محفلیں ہوتی ہیں۔ سنیں آپ، بڑا ہی مبارک خیال تھا جو میں پڑھنا چاہتا تھا اور آپ تک اس آواز کو پہنچانا چاہتا تھا۔ فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یزیدی پتھروں میں اتفاقاً حر بھی شامل تھا، مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یزیدی پتھروں میں اتفاقاً حر بھی شامل تھا، بیٹھے بیٹھے سن لیں، یزیدی پتھروں میں اتفاقاً حر بھی شامل تھا، مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں، مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہماری چشم بینی پر زمانہ محو حیرت ہے، بخاری میں بھی ہم منکن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہماری چشم بینی پر زمانہ محو حیرت ہے، بخاری میں بھی ہم منکن تو مولا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ فضا جیسی بھی ہو لیکن علی کے عشق کے طائر، اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں۔
یہ وہی محبت تھی جو لوگ زمین پر بیٹھ گئے. دیکھیں دہلیز پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, بہت لوگ بائک پر بیٹھ کر کے حضور کی نعتیں سن رہے ہیں. یہ حضور سے محبت کا عظیم ایک تمثیلی کارنامہ ہے جو بہت دنوں تک یاد رکھا جائے گا. بڑے ادب اور احترام سے گزارش کروں گا اس کو جس کو آپ بھی سننا چاہتے ہیں, جس کو ہم بھی سننا چاہتے ہیں. اشارہ سمجھ گئے؟ اگر اب مگر نام نہ لوں اور اسے اس کا استقبال کروا دوں تو آپ سمجھ لیں گے کہ کون مائک پر آنے والا ہے. سمجھ گئے؟ سبحان اللہ. یہ محبت. بہت بہت شکریہ. میرے بھائی کی آواز نے ثابت کیا کہ مصر آخری موڑ پر اپنے اس عظیم قائد سے ملاقات کر کے منزل مقصود یعنی شہر مدینہ کی سرحدوں تک پہنچنا چاہتے ہیں. بہت بہت مبارک ہو. آئیے اس آواز کو تقویت دے. ایک نعرہ بلند ہونا چاہیے آپ کی طرف سے. بھائی محترم زین العابدین کے لیے ایک نعرہ بلند ہونا چاہیے تاکہ سبحان اللہ. ایک شعر کسی کا ہے کہ جب نظر جانب تسکین دیگر جاتی ہے, جب نظر جانب تسکین دیگر جاتی ہے, جب نظر جانب دل کی تسکین بغاوت پہ اتر آتی ہے. لفظ کم دل کی تسکین بغاوت پہ اتر آتی ہے. اچھے لوگوں کے متلاشی ہوتے ہیں لوگ, اچھے لوگوں کو تلاشتی رہتی ہیں آنکھیں. بہت بہت شکریہ. آئیے پھر گزارش کرتے ہیں اور اپنے اخلاص و اخلاق کی پاکیزہ جو کیفیات کی کارپیٹ ہے اس کے قدم کے نیچے بچھاتے ہیں جسے دنیا محترم زین العابدین کانپوری کے نام سے جانتی ہے.